بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے گھروں کی اصلاح کا، اس سلسلے کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں چند باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب الحمدللہ جب ہمارا گھر آباد ہو گیا ہے اور کافی عرصہ ہوا ہمارا گھر چل رہا ہے، ہم کو ایک صالح بیوی اور ایک صالح شوہر مل گیا ہے اور یہ ہمارا خاندان چل رہا ہے الحمدللہ، تو اب اس کو برقرار رکھنے کے لیے، اس چمن کو محفوظ رکھنے کے لیے، کانٹوں سے اس کو روکنے کے لیے، تیز ہواؤں سے اس کو روکنے کے لیے، باہری ہواؤں سے، آفتوں سے اس کو روکنے کے لیے بھی کچھ اقدامات کرنے ضروری ہیں جن کی تعلیم ہمیں قرآن اور حدیث میں ملی الحمدللہ۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ بنیادی کام تو ہمارے ہو گئے، گھر ہمارا آباد ہو گیا الحمدللہ، ہماری دعائیں سنی اللہ تعالیٰ نے اور ہم کو اولاد سے اور ذریت سے بھی نوازا الحمدللہ۔ اب باقی یہ کام رہ جاتا ہے فوری طور پر کہ یہ گھرانہ ہمارا اسی طرح سے چلتا رہے، اس کی حفاظت ہوتی رہے، کیونکہ دنیا میں بہت سی طاقتیں ایسی ہیں، بہت سے گروپ ایسے ہیں، چاہے وہ شیطان ہو، چاہے اس کے فالور ہوں، چاہے شیاطین الانس والجن ہوں، ان کو کبھی کبھی آپ کی خوشیاں پسند نہیں آتی۔ اتنا اچھا گھر کیسے چل رہا ہے ان لوگوں کا، پیسے بھی زیادہ نہیں ہیں پھر بھی سب خوش و خرم ہیں اور مزے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو شیطان کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے، اور شیطان نما انسان اور جن بہت سے ہوتے ہیں جو آپ کے گھروں کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے گھر کا پروٹیکشن کرنے کے لیے، گھر کی حفاظت کرنے کے لیے، افراد خانہ کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا اور گھر میں اللہ کے رسول کی سنتیں کیا تھیں، اور حفاظت کے لیے کیا کیا اقدامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے نمونہ بھی ہے کہ ہمارے بچے بھی اس کو سیکھیں گے۔ یہ سب سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود اسلامی احکام پر عمل کریں، اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، جو قرآن کی ترتیب ہے دعاؤں کی یا عبادات کی، ان کو سامنے رکھیں انشاءاللہ، اور کسی نہ کسی طرح سے کوشش کر کے، کام اتنا آسان نہیں ہے لیکن کوشش کر کے ہی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت، اتنی طاقت ہمارے اندر دی ہے کہ اسلام کی تمام تعلیمات پر عمل کر سکتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ اتنے ہی فرائض مقرر کرتا ہے، اتنے ہی احکام دیتا ہے جتنا کیپیسٹی انسان کے اندر ہے، جتنی طاقت انسان کے اندر ہے۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ طاقت زیادہ کوئی ذمہ داری دے گا تو نعوذ باللہ یہ غلط ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کام غلط نہیں ہوتا، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو سکھایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا کہ گھروں کو آباد ہونے کے بعد وہ کیسے برقرار رہیں، کیسے وہ چلتے رہیں۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کہ بہت سے گھر اجڑ جاتے ہیں، بعض کوششوں کی وجہ سے، بعض ناسمجھیوں کی وجہ سے بہت سے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ خاص طور سے آج کی دنیا میں کچھ ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں کہ گھروں کی وہ بات پہلے جیسی نہیں رہی ہے۔ پہلے کے جو ٹریڈیشن ہمارا تھا گھروں کا، اس میں یہ رہتا تھا کہ ماں باپ یا بزرگ والدین گھر میں موجود ہیں، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ بہو ہو، چاہے وہ پوتے اور پوتیاں ہوں، سب اپنے دادا دادی کے ساتھ جڑے رہتے تھے، ہر چیز میں مشورہ۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے خاندانوں کے بارے میں جانتا ہوں، بہت بڑے بڑے انڈسٹری والے، وہاں پہ بھی کئی نسل ایک ہی گھر میں ہے لیکن پیسہ بھی بہت زیادہ تھا۔ میں نے پڑھا تھا ایک کتاب میں کہ وہ کھانا کا جو مینو ہے اس کو پوچھنے کے لیے بہویں وہ بوڑھے دادا ہی کے پاس آتی تھی۔ تو اس طرح سے دادا دادی سے تعلق اور دادا دادی کا ایک کردار ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، کئی جگہوں پہ دیکھا الحمدللہ۔ ابھی ہمارے یہاں ایک بڑے مولانا کا انتقال ہوا تھا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، تو میرے اہلیہ وغیرہ ہم لوگ سب لوگ گئے تھے، تو کہنے لگی واپس آ کے گھر پہ کہ جن کا انتقال ہوا ہے ان کی بیوہ یعنی لڑکوں کی دادی، وہ جو ہے اپنے پوتے اور پوتیوں کو اس وقت بھی دعا یاد کرا رہی تھی۔ سب لوگ بیٹھے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، کوئی تعزیت کر رہا ہے، اور وہ دادی جو ہے بچوں کو دعا یاد کرا رہی ہیں۔ تو ماں کو ہو سکتا ہے کبھی فرصت نہ مل پاتی ہو، کچھ مصروفیات رہتی ہوں یا گھر کی ذمہ داری رہتی ہوں، خاص طور سے بمبئی جیسے یا بڑے بڑے شہروں میں ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ کہ بہت زبردست کردار یہ ہماری خواتین ادا کرتی ہیں۔ شوہر تو کمانے کے نام پر نکل جاتے ہیں گھر سے، یا ڈیوٹی کے نام پر نکل جاتے ہیں گھر سے، اب بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے، اسکول سے لانا ہے، یا بازار لانا ہے، یا میں تو بہت سی خواتین، برقع پوش خواتین کو دیکھتا ہوں کہ راشن کی دکان سے گیہوں یا چاول اور چیزیں وہ اپنے سر پہ گٹھر لاد کے لے جا رہی ہیں۔ میں تو دعائیں دیتا ہوں ایسی خواتین کو جو اس طرح سے اپنے شوہر کا تعاون کر رہی ہیں الحمدللہ۔ اور یہی ایک صالحہ بیوی کا کردار ہونا چاہیے کہ شوہر کی خوشی غمی میں ہر طرح کی ان کی
شرکت ہونی چاہیے الحمدللہ۔ یہ نہیں کہ شوہر چلا گیا ہے کمانے کے لیے یا باہر چلا گیا خون پسینہ بہانے کے لیے، اب یہ بالکل آزاد ہیں، تو اب وہ مستقل طور پر موبائل ہی پہ، یا پہلے ٹیلی فون تھا تو ٹیلی فون ہی پہ کسی نہ کسی، چاہے میکے والوں سے چاہے سہیلیوں سے، کہیں نہ کہیں وہ گفتگو میں لگی ہیں۔ بچے کب گئے اسکول کچھ پتہ نہیں ہے، بچوں کا ٹفن تیار ہوا تھا اسکول کا کہ نہیں تیار ہوا تھا، بچے کب آ رہے ہیں کب نہیں آ رہے ہیں کچھ پتہ نہیں رہتا۔ یہ ذمہ داری ایک مسلمان خاتون کا کام نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو ہر طرح سے ایسی کوشش کرنی چاہیے، ایسا کام کرنا چاہیے جس سے شوہر بھی جب وہ گھر میں آئے تو اس کے پاس کوئی ٹینشن نہ ہو، یا اگر ٹینشن ہو گھر میں تو بیوی کو چاہیے کہ اس ٹینشن کے بارے میں شوہر کو نہ بتائے، بلکہ اگر شوہر باہر سے کوئی ٹینشن لے کر کے آئے تو بیوی کی، صالحہ بیوی کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ غافل نہ رہے کہ یار یہ شوہر کے مسائل ہیں، اپنے فون پہ لگی رہیں، آگے بڑی مشکل سے چائے کی پیالی ان کو دے دیا، اس کے بعد پھر اپنے موبائل پہ لگی ہیں یا اپنے کسی کام میں لگی ہیں، یا بازار جانا ہے تو وہاں جا رہی ہیں۔ ایسی شوہر بھی گھر میں کیا مسائل ہیں، بچے پڑھ کے آئے کہ نہیں پڑھ کے آئے، فیس جمع ہوئی ٹائم پر کہ نہیں جمع ہوئی، کوئی نوٹس تو نہیں ہے اسکول سے بچوں کے بارے میں، یا کوئی کمپلین تو نہیں ہے، گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے، آئے آفس سے یا بزنس کی جگہ سے آئے، چائے پیا، اس کے بعد نکل گئے اپنے دوستوں کے ساتھ، وہاں محفل باہر جمی ہوئی ہے ریسٹورنٹ میں یا کافی ہاؤس میں۔ یہ اسلامی خاندان کی پہچان نہیں ہے۔ اسلامی خاندان کی پہچان تو یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کا مکمل تعاون، مکمل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے گھر کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کے بارے میں۔ بیٹے ٹائم سے اسکول گئے تھے کہ نہیں گئے تھے، خاص طور سے چھوٹے بچے پریشان کرتے ہیں، زیادہ اسکول نہیں جاتے ہیں، لیکن ابا تو ہے نہیں۔ آج کل زندگی ایسی ہو گئی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بچائے، کہ باپ کا کردار بہت کم رہ گیا ہے گھروں میں۔ باپ آتے ہیں رات میں 12-1 بجے آتے ہیں، بچے سو جاتے ہیں، صبح بچے ان سے پہلے اسکول چلے جاتے ہیں، باپ سوئے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ جنازہ میں بھی اگر رات لیٹ نائٹ میں جنازہ نہ ہو بمبئی میں تو بہت کم تعداد میں لوگ جنازے میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ سسٹم جو ہے عجیب و غریب ہے، یہ ہم لوگوں نے اپنے پیسے کے لیے یا اپنی کمائی کے لیے یا اپنے شیڈول کی وجہ سے بدل دیا ہے۔ یہ سسٹم نہیں ہے اسلام کا۔ اسلام کا سسٹم یہ ہے کہ کم کماؤ اور کم کھاؤ، قناعت کرو، اللہ تعالیٰ اسی میں انشاءاللہ برکت دے گا، لیکن اسلام کی تعلیمات کو فالو کرو اور جلدی سو جاؤ تو صبح جلدی فجر میں اٹھنے میں آسانی بھی رہے گی انشاءاللہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی زبردست سنتیں اس بارے میں ہیں، اور خود صحابیات کو دیکھیے اور امہات المومنین کو دیکھیے تو انہوں نے گھر چلانے میں کس طرح سے کوآپریشن کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ گھر کے ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ باہر کی جو بڑی ذمہ داری رہتی تھیں اللہ کے رسول زیادہ تر اوقات انہی میں لگے رہتے تھے، اور گھر میں جب آتے تھے تو آپ کو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہوتی تھی گھر میں۔ یہاں تک کہ صاف طور پر آپ کو میں بتاؤں، سب سے پہلی وحی جب نازل ہوئی، کس طرح سے ایک صالحہ بیوی اپنے شوہر کے مسائل کو شیئر کرتی ہے، کس طرح سے اپنے شوہر کے غم کو کم کرتی ہے، یہ ایک صالحہ بیوی کا کردار ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول نے ایسی تعلیمات دی ہیں کہ صالحہ بیوی کا انتخاب کرو، نیک بیوی کا انتخاب کرو، جس کی وابستگی صرف شوہر سے ہو، یہ نہیں کہ یوٹیوب پہ مصروف ہیں تو اسی پہ مصروف ہیں، دیگر خرافات میں مصروف ہیں تو اسی میں مصروف ہیں، نہیں۔ آپ کو میں واقعہ بتاتا ہوں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا۔ جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، جیسا کہ بخاری میں آتا ہے، تو اللہ کے رسول کے لیے ایک نئی چیز تھی بالکل۔ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور آپ کو قرآن پڑھایا تھا، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تھیں، تو پریشان ہو گئے تھے اللہ کے رسول، بالکل خلاف عادت چیز تھی ایک، اور پریشان ہو کے گھر پہ آئے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، اور لگتا ہے کہ میں ہلاک کر دیا جاؤں گا۔ تو آج کل کے گھروں کا ماحول دیکھیے کہ شوہر کو کوئی بھی ٹینشن ہو، نو پرابلم، اس کا اپنا مسئلہ ہے، اس کے بزنس کا مسئلہ ہے، اس کے آفس کا مسئلہ ہے، ہمارے اپنے مسائل میں گم ہوں، یا اپنی سہیلیوں کو انوائٹ کیا ہوا ہے، یا اور دیگر چیزیں۔ اسی طرح سے شوہر بھی بیوی کے مسائل سے غافل نہ رہے، کیا ریکوائرمنٹ ہیں گھر کی، کیا ضروریات ہیں گھر کی، ان سب کے بارے میں خبر رکھے۔ تو حضرت خدیجہ نے کیا فرمایا، تسلی دیا۔ ایک صالحہ اور نیک بیوی کا کردار دیکھیے، یہ نہیں کہ آپ کا مسئلہ ہی آپ جانیں، آپ اتنے دن سے غار حرا میں جایا کرتے تھے، آپ کا پرابلم ہے یہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، تسلی دیا۔ یہ تسلی کی چیزیں جو ہیں آج کے وقت میں بالکل نایاب ہو گئی ہیں، یہ شیئر کرنا، یہ سپورٹ کرنا۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو اتنے بڑے بڑے نیک کام کرتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے رشتے کے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں اور ان سے اس معاملے کو شیئر کیا، ان کے سامنے رکھا، کیونکہ وہ کتاب یہودیوں کی کتاب کے عالم تھے، انجیل کے عالم تھے، تورات کے عالم تھے، اور ظاہر بات ہے اس میں نبیوں کی علامات بتائی گئی تھیں، تو انہوں نے بھی تسلی دیا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک صالحہ بیوی نے کس طرح سے اپنے شوہر کے غم کو شیئر کیا، اور سب سے پہلے وہی ایمان بھی لائیں۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجہ رضی اللہ عنہا،
اس کے بعد اور پھر ایمان کا الحمدللہ یہ اس طرح سے سلسلہ شروع ہوا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ الحمدللہ اب آپ کا گھر آباد ہو گیا ہے، اب بچوں کی تربیت بھی آپ کے ذمے میں ہے، جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی نگراں ہے، ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جو ذمہ داری دی ہے اس کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے سوال پوچھے گا، یہاں تک کہ افراد خانہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ کہیں ان کو ضائع تو نہیں کر دیا اپنی لاپرواہی سے اور اپنے پروگرام کی وجہ سے، اپنی مشغولیت کی وجہ سے، ایسا تو نہیں کہ بچوں کا خیال نہیں کر سکی یا نہیں کر سکے۔ تو اس کے لیے بڑی تعلیمات ہمارے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ گھر آپ کا اسی طرح سے بابرکت بنا رہے، گھر کا جو اصل مقصد ہے وہ اسی طرح سے کنٹینیو چلتا رہے الحمدللہ۔ اس کے لیے ہمیں سنت کی طرف جانا پڑے گا۔ تو سنت کے جو معمولات تھے الحمدللہ، اگر ان کو آج ہم لوگ فالو کریں گے، ان پر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارے اپنی بھی حفاظت ہوگی، ہمارے بال بچوں کی بھی حفاظت ہوگی، اور دنیا میں جو شیطان کے کارندے گھوم رہے ہیں وہ ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو اچک نہیں پائیں گے۔ ہماری اولاد رہے گی انشاءاللہ۔ جو خوشیاں ہمیں اس سے میسر آنے والی ہیں وہ خوشیاں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے نصیب میں کرے گا۔